بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیات جماعت سوم کا ہم کر رہے ہیں عبادات، جس میں آج پہلا ہے کلمہ شہادت۔ ارکان اسلام کا تعارف، یعنی کہ اسلام کے جو ارکان ہیں اس کا تعارف کیا ہے، وہ کیا ہیں؟ دین کے وہ بنیادی اعمال جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ یعنی کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اسلام ہے، اس میں جو بنیادی کام کرنے ہیں بہت ضروری ہیں، جن کے بغیر ہم مسلمان مشکوک ہو جائیں گے کہ مسلمان ہو بھی کہ نہیں، وہ 5 ہیں اور ان پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اب اسلام کی عمارت کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہو بیٹا، جیسے جب آپ بلاکس بناتے ہو، بہت آپ کو ہوتا ہے کہ بلاکس کو جوڑ کے ہم نے بڑا سارا ٹاور بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نیچے سے شروع کرتے ہو، نیچے مثلا 10 بلاکس لگائے ہیں، پھر اوپر آپ 6 لگاتے ہو، 5 4 3 اس طرح کرتے، تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ تو چھوٹا ٹاور بنا ہے نا، پھر آپ کہتے ہیں نیچے سے اچھا میں تھوڑے بلاکس کم کر دیتا ہوں اور پھر میں اور زیادہ اوپر بنا لوں گا۔ تو اگر تو آپ نے نیچے بلاکس اتنے بنائے، اتنے لگائے ہیں کہ وہ سٹرونگ ہو جائے، اس کی بنیاد، اس کی بیس، کہ وہ اوپر بڑے سارے ٹاور کو سپورٹ کر سکے، پھر تو بہترین ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب نیچے بلاکس ہم زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لگاتے نا، تو ٹاور بناتے بناتے ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں ٹاور بنائے، اس کو اٹھاتے ہیں ساتھ ہی اوپر سے نیچے گر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اسلام کی جو عمارت ہے نا، ہمارے دین مذہب اسلام کی جو عمارت ہے، اس کے جو خاص ارکان ہیں وہ 5 ہیں اور وہ بہت بنیادی ہیں۔ اگر وہ آپ کے سٹرونگ نہیں ہیں تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے۔ کون سے ہیں وہ ستون؟ کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا یعنی کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ ہوتا ہے کہ جو دولت مند ہوتے ہیں نا انسان یا خواتین، وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس میں سے پھر اپنی دولت خرچ کرتی ہیں، پے کرتی ہیں، تو وہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ غریبوں پہ یہ فرض نہیں ہے۔ حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حج آپ کو پتہ ہے مکہ میں جا کے کیا جاتا ہے آخری مہینے میں، ذو الحج میں، اور رمضان کے روزے تو آپ کو پتہ ہے جب رمضان آتا ہے تو چھوٹے بڑے سب بچے کہتے ہیں ہم نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کلمہ شہادت کیا ہے؟ جو پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خدا نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ اس کی پاورز کوئی یوز نہیں کرتا، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب یہاں پہ حدیث باکس میں بیان کی گئی ہے۔ حدیث وہ ہوتی ہے بات جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہوں الفاظ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام ہے، ایک اور نام ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ یعنی کہ وضو کرنے کے بعد آپ 3 دفعہ کلمہ شہادت پڑھو، یہ جو اوپر ہے اس کو آپ یاد کر لو، 3 دفعہ پڑھو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، یعنی کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ کلمہ شہادت کا مفہوم، مطلب کیا ہے اس کا؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، کلمہ شہادت کہلاتا ہے۔ اوپر جو ترجمہ تھا بیٹا اسی کو انہوں نے سمپل کر کے آپ کو آسان الفاظ میں بتایا کہ کلمہ شہادت اس کو کہتے ہیں۔ اوکے، نیکسٹ ہے کلمہ شہادت کی اہمیت۔ کلمہ شہادت اسلام کا بنیادی اور سب سے اہم رکن ہے۔ کلمہ شہادت کے ذریعے مسلم اور غیر مسلم میں فرق پیدا ہوتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ۔ یعنی کہ ایک شخص کہے کہ میں مسلمان ہوں اور لیکن وہ کہے کہ نہیں بھی مجھے تو سورج بھی بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی پاور دیتا ہے، انرجی دیتا ہے، تو میں تو اسی سے دعا مانگوں گا، تو وہ مسلمان نہیں ہوگا نا بیٹا۔ وہ کہے بے شک میں مسلمان ہوں لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ غیر مسلم ہوگا۔
جیسے ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بت آپ جیسے کہہ لیں کہ باربی ڈالز ہوتی ہیں، یا کوئی آپ کہتے ہیں سپر مین، آپ کے پاس بہت سارے اسٹیچوز ہوتے ہیں، کارٹون کریکٹرز ہوتے ہیں جمع ٹوائز کی شکل میں، تو وہ اسی طرح وہ مٹی کے پتھر کے وہ بت بناتے ہیں، اسٹیچوز بناتے ہیں، کریکٹرز بناتے ہیں، اور پھر وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ٹھیک ہے. انہوں نے کسی اور کو خدا بنا لیا تو وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بناتا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرا خدا ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، ٹھیک ہے. ایک مسلمان کے لیے کلمہ شہادت کے سارے ارکان کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ضروری ہے، یعنی کہ ہماری زندگی میں وہ نظر آئیں کہ ہم کلمہ شہادت جو مانتے ہیں وہی اس کو دل سے تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی ہی صرف عبادت کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بندے اور رسول مانتے ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ نہ صرف اپنی زندگی میں کلمہ شہادت پڑھنے کی عادت بنائیں، یعنی کہ کلمہ شہادت کہ آپ گواہی دیتے ہو، شہادت مطلب گواہی، بار بار ایڈمٹ کرتے ہو جی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور وہ اکیلا ہے، اس کی پاورز کو کوئی یوز نہیں کر سکتا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول ماننا، ٹھیک ہے. تو پھر ہم کلمہ شہادت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو وہ ہمارے دل اور ہماری روح جو ہے تسلیم کرے گی، اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم بھٹکیں گے نہیں نا. شیطان ہر وقت تلاش میں رہتا ہے نا کہاں سے انسان کو بھلا دے کہ بھئی اللہ سب کچھ کرتا ہے، ساری پاورز اللہ کے پاس ہیں. تو ہم کلمہ شہادت پڑھتے رہیں گے تو ہمیں یاد رہے گا، شیطان کی جو ہوتی ہے نا چلاکیاں، ان کے قابو نہیں ہم آئیں گے، ٹھیک ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو سچا اور واحد ایک رب مانتے ہوئے ذوق و شوق سے اس کی عبادت کریں. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت کریں، ان کی باتیں مانیں، ان کی جو انہوں نے باتیں سکھائی ہمیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں. اب اس کے یہ چیپٹرز ہو گیا، اب اس کی آگے مشق ہے. درست جواب کا انتخاب کریں. الف، اسلام کی عمارت ستونوں پر قائم ہے. 4 آپشن دیے ہیں، 3 4 5 6، تو یہ 5 پہ ٹک ہے، اوکے. 5 ستونوں پر قائم ہے. ایک مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی بنیادی چیز ہے کلمہ، ٹھیک ہے. کلمہ شہادت ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، تو کلمہ مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی بنیادی چیز ہے. یہاں پہ انہوں نے آپشن عبادت، نیکی، سچائی بھی دیا ہے، نہیں کلمہ ہے، اوکے. جیم ہے، لفظ شہادت کا معنی ہے. کیا شہادت کا معنی ہے؟ گواہی دینا. میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا تھا شہادت مطلب ہوتا ہے گواہی دینا. مشاہدہ کرنا، بیان کرنا، عبادت کرنا غلط، صرف گواہی دینا مطلب ہے. دین کے بنیادی اعمال جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے کہلاتے ہیں. سب سے پہلا پیراگراف تھا ارکان اسلام. ارکان حج نہیں ہے، ارکان نماز بھی نہیں ہے، ارکان زکوٰۃ بھی نہیں ہے، ارکان اسلام کہلاتے ہیں وہ بنیادی اعمال جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2 سوال ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. کلمہ شہادت اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے. پہلا ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹیچر صرف پہلا ہی لکھوائیں تو، لیکن پہلا بنیادی رکن آپ کی کتاب میں، تو میں نے اس حساب سے پہلا بنیادی رکن لکھا ہے. اللہ کے سوا کوئی ڈیش کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، ٹھیک ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور نمبر جیم، کلمہ شہادت میں ہم اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم خالی جگہ میں کیا لکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، ٹھیک ہو گیا. نمبر 3 سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں. اب یہ 3 سوال ایسے ہیں جن کے مختصر جواب دینے، اور پھر آگے نمبر 4 میں تفصیلی جواب 2 سوالوں کے لیے مانگے ہیں. تو یہ ہم کرتے ہیں. سب سے پہلا ہے، اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ اسلام کا پہلا رکن کلمہ شہادت ہے. اس کا ترجمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. نمبر 2 کلمہ شہادت کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ شہادت کا تقاضا ہے کہ ہم کلمہ شہادت کے مطابق صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور تسلیم کریں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی مانتے ہوئے ان کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے. نمبر جیم تھا، ارکان اسلام کی تعداد اور نام بتائیں. ہمارے دین میں ارکان اسلام کی تعداد 5 ہے. کلمہ شہادت، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے. یہ وہ بنیادی اعمال ہیں جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے. پھر اس کے بعد
نیکسٹ ہے تفصیلی سوالات، سوالات کی تفصیلی جو جواب ہم نے تحریر کرنے ہیں، تو اس میں ہے کلمہ شہادت کا مفہوم بیان کریں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اچھا اس طرح ہم یہ لکھیں گے، کلمہ شہادت کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے، کلمہ شہادت کا مفہوم ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، کلمہ شہادت کہلاتا ہے۔ بے، کلمہ شہادت میں موجود تعلیمات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ کلمہ شہادت اسلام کا پہلا اور سب سے اہم رکن ہے۔ اس میں اس بات کی گواہی مانگی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے۔ توحید کا ذکر ہے، یعنی اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کو اکیلا جاننا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا ایک مسلم و غیر مسلم میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اور پھر کلمہ شہادت میں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔